بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاقے کو اللہ کے غیر کے بجائے اللہ پر پیش کرنا۔ اللہ کسی کو اگر فاقہ دے، اللہ نہ کرے، ہم لوگ اس کے تحمل نہیں ہے ہمارے اندر، لیکن فاقہ اگر آئے تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ کہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو فاقے کی نوبت یعنی حالت آ جائے اور وہ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، اس کا فاقہ بند نہ ہوگا، اور جو شخص اپنے فاقے کو اللہ تعالیٰ پر پیش کرے اور اس سے درخواست کرے تو حق تعالیٰ شانہ جلد اس کو روزی عطا فرماتے ہیں، فوراً ہو جائے یا کچھ تاخیر یعنی دیر سے مل جائے گی۔ فائدہ: جو شخص لوگوں سے سوال کرتا پھرے اس کا فاقہ بند نہ ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ احتیاج یعنی ضرورت پوری نہ ہوگی۔ آج اگر ایک ضرورت کے واسطے بھیک مانگنی ہے اور وہ صورت کے اعتبار سے پوری ہو گئی تو کل اس سے اہم ضرورت پیش آ جائے گی اور احتیاج یعنی بدستور باقی رہے گی، اور اگر اللہ جل شانہ کے پاک بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے تو یہ ضرورت تو پوری ہوگی ہی، دوسری ضرورت پیش نہ آئے گی، اور اگر آئی تو اس کا انتظام مالک ساتھ ہی کر دے گا۔ یعنی اگر ہم دنیا والوں سے اپنی ضرورت کو رکھیں گے تو کبھی کچھ آج یہ ضرورت ہے تو مانگ رہے ہیں، کل دوسری اور ضرورت ہے کہ بھئی یہ تو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، لا اس کے لیے تو مانگنا بہت صحیح ہے۔ تو ایسے ہی شیطان پھر آگے بڑھاتا رہے گا اور مانگنے کی عادت آگے بڑھ جائے گی مگر ضرورت پوری نہ ہونے کی، اور اللہ سے مانگنے کا عادی ہوگا تو اللہ حلال ذریعے سے دلائے گا اور پھر ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، دل میں تسلی ہو جائے گی، اور مانگنے کا دروازہ کھولے گا تو کبھی بھی تسلی نہ ہوگی۔ پہلی فصل کی احادیث میں نمبر 8 کے ذیل میں حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث گزر چکی ہے، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر چند باتیں ارشاد فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو شخص لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولے گا حق تعالی شانہ اس پر فقر کا دروازہ کھولتے ہیں۔ اسی جگہ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم کھا کر یہی مضمون حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی گزر چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ در بدر ایک دروازے سے دوسرے دروازے پر بھیک مانگنے والے ہمیشہ فقیر اور تنگ دست غریب ہی رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں یہ مضمون اس طرح وارد ہوا ہے کہ جو شخص اپنے فاقے اور احتیاج کو اللہ تعالی شانہ کے سامنے پیش کرتا ہے حق تعالی شانہ بہت جلد اس کے فقر کو دور فرماتے ہیں، جلدی کی موت سے ہو یا جلدی کے غنا یعنی مالداری سے۔ جلدی کی موت کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ اس کا وقت اگر خود قریب آ گیا تو اس کو فاقوں کی تکلیف میں مصیبت اٹھانے سے پہلے ہی حق تعالی شانہ موت عطا فرما دیں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی کی موت اس کے غنا کا سبب بن جائے، مثلا کسی کی میراث کا وافر بہت زیادہ حصہ مل جائے، یا کوئی شخص مرتے وقت اس کی وصیت کر جائے کہ میرے مال میں سے اتنا فلاں شخص کو دے دینا۔ متعدد واقعات اس قسم کے دیکھنے اور سننے میں آئے ہیں کہ مکہ میں بعض مرنے والوں نے یہ وصیت کی کہ ہندوستان کے فلاں شہر میں اس نام کا ایک شخص ہے، اس کو میرا مال فروخت یعنی بیچ کر کے روپیہ بھیج دیا جائے۔ قرد ایک قبیلہ ہے، قرد ایک قبیلے کا نام ہے، اس میں ایک شخص مشہور ڈاکو تھا۔ قرد ایک قبیلے کا نام ہے جس میں ایک مشہور ڈاکو تھا، وہ اپنا قصہ بیان کرتا ہے، ڈاکو اپنا قصہ بتا رہا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ڈاکے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ہم ایک جگہ بیٹھے تھے، وہاں ہم نے دیکھا کہ کھجور کے 3 درخت ہیں، 2 پر تو خوب پھل آ رہا ہے اور ایک بالکل خشک ہے، اور ایک چڑیا بار بار آتی ہے اور پھلدار درختوں پر سے
تر و تازہ کھجور اپنی چونچ میں لے کر اس خشک درخت پر جاتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھ کر تعجب ہوا۔ میں نے 10 مرتبہ اس چڑیا کو لے جاتے دیکھا تو مجھے یہ خیال ہوا کہ اس پر چڑھ کر دیکھوں کہ یہ چڑیا اس کھجور کو کیا کرتی ہے۔ میں نے اس درخت کی چوٹی پر جا کر دیکھا کہ وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے پڑا ہے اور یہ چڑیا وہ تر و تازہ کھجور ہے اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر اس قدر عبرت نصیحت حاصل ہوئی کہ میں رونے لگا۔ میں نے کہا کہ میرے مولا، یہ سانپ جس کے مارنے کا حکم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تو نے جب یہ اندھا ہو گیا تو اس کو روزی پہنچانے کے لیے چڑیا کو مقرر کر دیا، اور میں تیرا بندہ، تیری توحید کا اقرار کرنے والا، تو نے مجھے لوگوں کے لوٹنے پر لگا دیا۔ اس کہنے پر میرے دل میں یہ ڈالا گیا کہ میرا دروازہ توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ میں نے اسی وقت اپنی تلوار توڑ ڈالی جو لوگوں کو لوٹنے میں کام دیتی تھی، اور اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا اقاتن اقاتن درگزر درگزر چلانے لگا۔ مجھے غیب سے آواز آئی کہ ہم نے درگزر یعنی معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ وہ کہنے لگے تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کہ میں مہجور یعنی چھوڑا ہوا تھا، اب میں نے صلح کر لی۔ یہ کہہ کر میں نے سارا قصہ ان کو سنایا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم بھی صلح کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر سب نے اپنی اپنی تلواریں توڑ دیں اور سب لوٹ کا سامان چھوڑ کر ہم احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کے ارادے سے چل دیے۔ 3 دن چل کر ایک گاؤں میں پہنچے تھے تو ایک اندھی بڑھیا ملی۔ اس نے ہم سے میرا نام لے کر پوچھا، تم میں سے اس نام کا کوئی کردی ہے؟ لوگوں نے کہا ہے۔ اس نے کچھ کپڑے نکالے اور یہ کہا کہ 3 دن ہوئے میرا لڑکا مر گیا۔ اس نے یہ کپڑے چھوڑے۔ میں 3 دن سے روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے کپڑے فلاں کردی کو دے دو۔ وہ کردی کہتے ہیں کہ وہ کپڑے میں نے لے لیے اور ہم سب نے ان کو پہنا۔ اس قصے میں دونوں چیزیں قابل عبرت ہیں، اندھے سانپ کی اللہ جل شانہ کی طرف سے روزی کا سامان، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کپڑوں کا عطیہ۔ آئی بات سمجھ میں؟